السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے جناب کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب آپ کے لیے ناول کی جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں، اور انشاءاللہ اب سے آپ کو جو بیک گراؤنڈ نوائز کا مسئلہ تھا، شور شرابے کی جو شکایت تھی، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تھوڑا بہت شور آئے گا کیونکہ اب گرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے، تو پنکھا چلتا ہے، پنکھا بند کر کے تو میں بالکل بھی ریکارڈنگ نہیں کر سکتی، لیکن اس کو جو ہے وہ میں دھیمی رفتار سے چلا لیتی ہوں، تو ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ شور شرابہ جو ہے محسوس نہ ہو۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی ناگوار آواز جو ہے محسوس نہیں ہوگی۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، تو جناب اس سیریز کی جو تھرڈ پارٹ ہے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ کہانی کا نام ہے جب ہم ملے سیریز، اور اس کا جو پارٹ ہے اس کا نام ہے کچھ وقت گزرنے دو، اور اس کی مصنفہ ہے سائرہ رضا، اور آج آپ سنیں گے اس کی آخری قسط، اور اس کے بعد ایک اور پارٹ ہے وہ آخری ہوگا، اور اس کے بعد اس سیریز کا اختتام ہوگا، اور پھر انشاءاللہ کسی طویل ناول کا آغاز کریں گے۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ صورتحال اس سے زیادہ خراب تھی جتنی میڈیا پر دکھائی جا رہی تھی۔ بے سر و سامان لوگ پانی کے اترنے کے منتظر تھے، مگر اس کا کیا کیجیے کہ پانی اترنے سے پہلے مزید پانی کا ریلا آ جاتا۔ رحمت کے رے پر نقطہ لگ گیا تھا اور کسی ربڑ کے مٹانے سے مٹتا نہیں تھا۔ یا ارحم الراحمین، بارش بھی رک جاتی، پانی بھی نکل جاتا، مگر اس انتظار کے درمیانی وقفے میں یہاں پناہ گزین انسان اپنے بچے کچے سامان اور مال مویشی کے ہمراہ بیماریوں میں گھرے بیٹھے تھے۔ ایک آسمانی آفت، ایک جسمانی کمزوری، رنگ رنگ کی بیماریاں، اسہال، بخار، پھنسی، پھوڑے، خارش اور نزلہ کھانسی تو ساتھ ساتھ تھی۔ نوال اور اخفش کی ٹیم آرمی کے ہمراہ جب پہنچی تب یہاں پہلے سے موجود فلاحی تنظیم ہاتھ پر ہاتھ دھرے خود امداد کی منتظر بیٹھی تھی۔ راستے بند ہو گئے تھے کہ واحد سڑک سیلاب کی نظر ہو گئی تھی۔ ان کے پاس موجود سامان، خوراک اور دوائیاں ختم ہو چکی تھیں، اور ان میں سے کئی کارکن خود بیمار پڑ چکے تھے۔ تازہ دم آنے والی اس ٹیم نے سب سے پہلے تو انہیں روانہ کیا اور پھر خود کام میں جٹ گئے، اور یہاں کام کے لیے جسمانی مشقت کے ساتھ ساتھ ذہنی مشقت کی بھی ضرورت تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا ابتدا کہاں سے کی جائے۔ واحد سرکاری ہسپتال کے بیڈز تک پانی میں تیر رہے تھے، باقی سامان کا تو ذکر ہی کیا۔ سب سے بڑا مسئلہ پانی تھا۔ جہاں پانی تھا تو پانی تھا، اور جہاں نہیں تھا وہاں کیچڑ تھی، اور کیچڑ میں بہت کچھ تھا۔ سب کے لیے یہ صورتحال حیران کن تھی، مگر اس کیفیت سے نکلنے کے بعد سب کام میں جٹ گئے تھے۔ ہاں، ایک انسان تھا جس کی حیرت جاتی ہی نہیں تھی، اور وہ تھی نازک اندام۔ کہاں گئے وہ کھیت، وہ سبزے کی چادر، مٹی کی خوشبو، درختوں پر لگی پینگ اور مٹیاریں؟ کھیت پانی میں بہہ گئے اور سبزے کی چادر نہ جانے کہاں گئی۔ مٹی کی خوشبو کا تو ذکر ہی کیا۔ سیلن بھرا ٹھہرا پانی، ناگواری سی ناگواری، اوپر تیر کر آتے مردار، گائے، بکری، بلی، کتا، اور رہے درخت کی جس شاخ پر جس کو جگہ مل گئی اس نے وہیں ٹھکانہ بنایا۔ سرکاری اسکول کی عمارت میں بھی پانی بھرا تھا، مگر وہ ذرا بلندی پر واقع تھا، سو پہلے مرحلے پر اس کا پانی نکالا گیا اور اسے قابل استعمال بنا کر 3/4 حصے میں عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو ٹھہرایا گیا، جبکہ ایک حصہ ٹیم کے ارکان کو دے دیا گیا۔ دن بھر کی تھکی نوال نے ایک نعرہ بلند کیا اور زمینی بستر پر اس شاہانہ انداز سے نیم دراز ہوئی جیسے ملکہ تاج پوشی کے بعد تخت نشین ہوئی ہو، جبکہ دوسری جانب نازک اندام کی چیخ نے سب کو نوال سے غافل کیا۔ ہم یہاں سوئیں گے اخفش؟ ہم نہیں، تم، یہ تمہارا بستر ہے۔ اخفش نے ہم کی تصحیح ضروری سمجھی۔ او یس، میں اپنی ہی بات کر رہی ہوں، میں کبھی زمین پر نہیں سوئی۔ یہ محمدی بستر ہے مس نازک، کسی لڑکی نے کہا۔ مگر یہ بہت سخت ہے۔ نازک کو اپنا سپرنگ میٹرس یاد آ رہا تھا، اور پھر اس فلور کی صفائی بھی۔ سب سے اچھا والا کمرہ گرلز کو دیا گیا ہے نازک، اخفش نے بتانا ضروری سمجھا۔ زمین پر سونے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے اور انسان کو اپنی اوقات بھی یاد آ جاتی ہے۔ یہ محمدی بستر کہنے والی دینی رجحان کی حامل لڑکی تھی۔ آپ جانتی نہیں تھی مس نازک، یہاں کسی بھی قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ینگ ڈاکٹر تھی۔ نہیں، مجھے تو بس بچوں کو پڑھانا تھا۔ نازک نے اخفش کو دیکھا۔ اوئے، سب لڑکیاں ہنس دیں۔ تو کیا 24 گھنٹے پڑھائیں گی؟ ابھی رات ہے، سو جائیے، صبح اسکول لگے گا، کسی نے پچکارنے والے انداز سے کہا۔ نازک نے اخفش کو دیکھا۔ جب سے آئے تھے کام میں لگا تھا، تکان اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ نازک کی سوالیہ نگاہوں پر شانے اچکا کر رہ گیا۔ نازک نے باقی سب لڑکیوں کو دیکھا۔ ایک لڑکی نماز کے لیے جائے نماز بچھا رہی تھی، ایک اور ڈاکٹر اپنی انگلی پر سنی پلاسٹ لگا رہی تھی، ایک دوسری ڈاکٹر سرسوں کا تیل اپنے ہاتھوں پیروں پر مل رہی تھی۔
کچھ ایسی تھیں جو اخفش کے جانے پر دروازہ بند ہونے کی منتظر تھیں۔ اخفش نے ذرا چور نظروں سے نوال کو دیکھا۔ اس نے بیگ سے ایک بے حد موٹا سرخ سیب برآمد کیا تھا اور اسے اپنی شرٹ کے دامن سے رگڑ کر صاف کیا تھا۔ نوال نے مقدور بھر جبڑا کھولا اور ایک بڑا ٹکڑا منہ کے اندر، ساتھ ہی اسے مزہ آیا۔ مزیدار! اخفش کی نگاہوں کے تعاقب ہی میں نازک بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے یکدم بھوک کا احساس ہوا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں مینج کر لوں گی۔ بھوک حاوی ہونے لگی تھی۔ اخفش باہر نکل گیا۔ ایک لڑکی نے اٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ نوال اب لیٹ کر سیب انجوائے کر رہی تھی۔ نازک نے بھی اپنا بیگ کھولا۔ تھیلیوں کے کڑکڑانے کی آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ یہ چپس کا جمبو پیک تھا۔ پیٹ بھرنے لگا تو غنودگی چھانے لگی۔ پیکٹ ابھی آدھا ہی ہوا تھا کہ وہیں لڑک گئی۔ دن بھر کی تھکی ماندی لڑکیاں اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی تھیں اور لیٹتے ہی غافل ہو گئی۔ نوال سب سے پہلے لڑکی تھی، مگر اس کو عجیب سا احساس ہوا تو آنکھ کھل گئی۔ اوہ نازک! وہ نیند اور تھکاوٹ کے زیر اثر تو تھی، مگر بستر کی بے آرامی اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ نوال اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے ترس آنے لگا۔ بیچاری شوق میں کدھر آ نکلی۔ نازک ہلکا سا کراہتی بھی تھی۔ نوال کچھ سوچتے باہر نکلی۔ سناٹا، مینڈکوں اور جھینگروں کی آوازیں، پانی کی بو اور کنمن برستا پانی۔ اخفش اور دیگر برآمدے میں ہی یہاں وہاں پڑے تھے۔ اے اخفش! ہیلو اخفش! نوال کو ذرا دقت نہ ہوئی اسے پہچاننے میں۔ 3 ٹانگوں والی چارپائی پر وہ چت پڑا خراٹے بھر رہا تھا۔ چوتھی ٹانگ اینٹوں کی تھی۔ جب آواز کا اثر نہ ہوا تب نوال نے چارپائی کو ایک ٹھوکر رسید کی۔ اخفش ہڑبڑا کر اٹھا اور بمشکل چیخ روکی۔ وہی گھنگریالا جنگل۔ نوال کے حسن پر ذرا شک نہیں، مگر نیند سے ہڑبڑائے بندے کو وہ چڑیل ہی دکھائی دے سکتی تھی۔ کیا ہے؟ اخفش خوفزدہ ہوا۔ یہ بات ظاہر نہیں کرنی، لہٰذا وہ دبنگ لہجے میں بولا تھا۔ اسے فرش پر نیند نہیں آ رہی۔ کس کو؟ وہ نیند میں تھا۔ نازک کو۔ نوال نے دانت پیسے۔ میری منجی لے جاؤ۔ وہ نیند ٹوٹنے پر بدمزہ تھا۔ ناٹ بیڈ آئیڈیا، مگر 3 ٹانگ کی منجی، وہ وزن میں تم سے زیادہ ہے نا؟ تم رات کے اس پہر اس کی خرابیاں گنوانے آئی ہو؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں، نوال نے ناگواری سے کہا۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں اسے لائے ہو تم، اور اچھی طرح واقف ہو کہ یہ سب وہ مینج نہیں کر سکے گی، سو پلیز۔ نوال کا لہجہ فکر مند ہو گیا۔ وہ واقعی نازک کو اس تکلیف سے نکالنا چاہتی تھی، اور اخفش کو بھی اندازہ ہو گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیا کرے؟ اوہ! اس نے یکدم اپنی چارپائی پر بچھا گدا اٹھا کر نوال کی طرف بڑھایا۔ یہ بھی بچھا دو، تھوڑا بہت فرق تو پڑے گا ہی نا؟ ہاں۔ نوال خوش ہو گئی۔ گدا ہلکا پھلکا سا تھا، مگر اس میں بدبو آ رہی تھی، مگر نوال نے مزے سے اٹھا لیا۔ ویسے ایک بات ہے، وہ جاتے جاتے مڑی۔ انداز شریر تھا۔ مرد اتنے کیئرنگ ہو تو اچھا لگتا ہے۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ تم اندر سے اتنے سافٹ ہو۔ یہ تعریف ہی تھی، مگر اخفش نے بدگمانی کی اینک پہن رکھی تھی، سو نوال کو بری طرح سے گھورا۔ سو رومانٹک۔ نوال نے آنکھیں میچی اور اندر غائب۔ اگلی صبح بہت جلدی ہو گئی۔ آج باقاعدہ کام کا آغاز تھا۔ مختلف کاموں کے لیے ٹیمیں بنا دی گئیں۔ سب سے اہم مسئلہ بیماریاں تھیں۔ مریضوں کو سارا دن اٹینڈ کرنا پڑتا۔ ایک جاتا نہیں کہ دوسرا آ جاتا۔ کسی وزیر با تدبیر نے ہیلی کاپٹر سے راشن کے تھیلے پھینکے، آدھے گرے پانی میں، اور باقی ماندہ کے لیے لوگ یوں بھاگے کہ ایک دوسرے کو کچلتے چلے گئے۔ چند ایک آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ دے مکے پہ مکہ، لات کھینچ کر گرا دیا، گریبان تار تار کر دیا، چہرے پر خراشیں ڈال دیں۔ ہر انسان میں جانور بستا ہے۔ تھوڑا انسان، ذرا سا گدھ، کچھ کتے، کچھ بلے، کچھ بھیڑ سے ممیاتے انسان، کچھ شیر سے دہاڑتے، کچھ اونٹ سے کینہ پرور، کچھ لومڑ سے مکار، کچھ کوے سے موقع پرست، کچھ کبوتر جیسے بزدل، کچھ الو کے پٹھے۔ یہ انسان بھی نا، چولا پہن کر گھومتا فریبی، مکھوٹا لگائے بہروپیہ، ذرا جو وقت پڑے تو بتاتا ہے دراصل ہے کیا، اور پھر بھوک سے تحمل کی امید، مفلس سے دریا دلی۔ وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، چیدہ چیدہ۔ یہ سب تو عام انسان تھے، لوٹے پوٹے اور اب زخمی بھی۔ ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، الٹے زخم اور ٹیسے۔ ڈاکٹرز کو سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ سامان کم تھا اور ضرورتیں بہت زیادہ۔ جسمانی زخم بھی مرہم چاہتے تھے اور دلی زخم بھی۔ اب یہاں جسم کا علاج تو شاید تھا، دل پر مرہم کیسے لگے؟ میری پوتی کے جہیز کی پوری پیٹی بہہ گئی۔ بوڑھی اماں ہاتھ ملتی تھی اور پھر یادداشت پر زور دے دے کر انگلی کی پوروں پر گنتی کر کے سامان گنواتی۔ شنیل کی رضائیاں، ڈبل پلائی کا ایک کمبل باہر سے منگوایا تھا، باقی بستروں کے لیے کپاس خریدی تھی۔ بارش پڑنے سے ایسی بیٹھی جیسے پانی کی تہہ میں پتھر بیٹھتا ہے۔ ہیں ڈاکٹر صاحب، ان فوجی بھائیوں سے کہو میری پیٹی ڈھونڈ دیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کیا جواب دیں؟ ابھی تو اپنا نیا خطاب ہی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ دراصل نوال یہاں آتے ہی خود بخود ڈاکٹر صاحب ہو گئی تھی۔ وہ بی پی اور شوگر چیک کرنا جانتی تھی، بخار چیک کرتی، مرہم پٹی تو کرتی ہی تھی،
اور جب ایک روز رش بہت زیادہ ہو گیا تب اس نے نسخہ بھی تجویز کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی وہ بیماروں کی دلداری بھی کرتی تھی۔ چند دنوں میں ہر دل عزیز ہو گئی۔ عورتوں کے گروپ اسے گھیر کر بیٹھ جاتے اور نہ جانے کون کون سے قصے بیان کرنے لگتے، یہ بھی پوری دلچسپی سے سنتی۔ دوسری طرف اخفش بھی بے پناہ مصروف تھا۔ دیگوں میں کھانا بنتا، سامان کا حساب کتاب، پر اس سے مشکل مرحلہ تقسیم کا تھا۔ اخفش کے اندر تحمل کا مادہ زیادہ تھا، وہ تو بس نوال کی حرکتوں پر بھڑک جایا کرتا تھا، ورنہ وہ بہت باحوصلہ، جی دار اور ہر طرح کے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی صلاحیت و ہمت رکھتا تھا۔ کیسا بھی طوفان ہو وہ دیوار بن جانے کی ہمت رکھتا تھا، جھیل سکتا تھا۔ مگر یہاں آ کر عجیب بات ہوئی۔ نوال سے تکرار کا موقع تو مل ہی نہ پاتا، وہ الگ گروپ میں تھی اور کام بہت زیادہ تھا۔ چلتی پھرتی مگن دکھائی دے جاتی تھی، مگر اس بار اگر کوئی بندہ مطلب بندی اخفش انعام کو تیلی پر چڑھا رہی تھی تو وہ تھی نازک اندام۔ اخفش کے صبر کا ایسا کڑا امتحان، ضبط کی ایسی شرط، اور سب سے بڑھ کر وہ کچھ کہہ نہیں پاتا تھا، جبکہ یہاں باقاعدہ سنا دینے والا معاملہ تھا۔ اخفش کو پہلی بار احساس ہوا کہ بہت کچھ کہنے کی خواہش کے باوجود چپ رہنا صبر کی کتنی بڑی قسم ہے۔ تحمل کا مطلب سمجھ آنے لگا، مروت کے معنی کھل گئے۔ برداشت کا لفظ بولتے میں جبڑے پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے یا برداشت کرنے میں ایک ایک ہڈی آپس میں ٹکرا جاتی ہے؟ اب بتاؤ۔ درخت کے نیچے اسکول، نازک چلاتی تھی۔ ایک تختہ سیاہ کے ساتھ کرسی تھی اور اشتیاق سے منہ کھول کر بیٹھے بچے۔ ان میں سے کچھ تھے جو اسکول جاتے تھے اور پچھلا بستہ بہہ جانے پر نئی کتابیں پا کر بے پناہ خوش تھے، اچھل اچھل کر بتانا چاہتے تھے وہ کتنا کچھ پڑھنا جانتے ہیں۔ کچھ بچے جنہوں نے پہلی بار کتاب کو چھوا تھا وہ کتاب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے تھے، اور بچوں کا یہی اشتیاق و جوش ٹیچر کے لیے ناگواری کا باعث تھا۔ وہ ہر بات کی شکایت لے کر اپنی امی مطلب اخفش کے پاس آ جاتی۔ اخفش کہیں بھی ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، پہلے نازک کی بات سنیں۔ دراصل نازک ایک شکایتی ٹٹو ثابت ہوئی تھی اور ہر بار داد رسی کے لیے اخفش کا در کھٹکھٹاتی تھی، اور اس میں دن رات کی تخصیص نہیں تھی۔ یہ بچے یونیفارم نہیں پہنیں گے اخفش، اور نہ منہ دھوتے ہیں، بس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پڑھتے کم ہیں، کبھی کھیک ہی زیادہ کرتے ہیں۔ ایکچولی مجھے لگتا ہے یہ اپنی اسٹڈیز کو لے کر سیریس ہیں ہی نہیں، لائن بنا کر کھڑے ہونے تک کا پتہ نہیں۔ اور کل تو 2 لڑکے صرف قمیض پہن کر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اخفش، کیا قمیض؟ قمیض نہیں، صرف قمیض۔ نازک نے آنکھوں کو بساط بھر پھیلایا، اور میں نے کہا کہ چلو بھاگو پورے کپڑے پہن کر آؤ تو ایک بولا ہے ہی نہیں، دوسرے والا اپنی مدر کے دوپٹے سے لنگی باندھ کر آ گیا۔ اخفش نے اپنا حلق تر کیا اور اس دیوار کی تلاش کی جسے سر مار کے جان دے دے۔ پیسے دینے کے بجائے یہ جان لینے کا مقام تھا۔ اخفش کے پاس کھڑے فوجی جوان بغلوں میں منہ دے کر مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگے، مگر ایک آدھ کی ہنسی نکل ہی گئی اور اخفش کو شدید خفت میں مبتلا کر گئی۔ دماغ نے کام نہیں کیا، دیوار نہیں ملی تھی تو پانی میں ڈوب مرتا، چلو بھر کی شرط بھی نہیں تھی، چاروں طرف پانی ہی پانی۔ پھر ہر بات میں ہائی اوئی اور حیرانی۔ سینئر ڈاکٹر فیضی نے کچھ ایڈمٹ بچوں کو دوا پلانے کا کام دیا تو اس نے صاف انکار کر دیا، اسے گھن آ رہی تھی۔ میں تو صرف بچوں کو پڑھانے کے لیے آئی ہوں۔ یہ کیا بات کر دی؟ کیمپ کے ہر ممبر کو کوئی بھی کام دیا جائے وہ کرنا پڑے گا۔ یہاں ورکرز کم ہیں، ضرورت بہت زیادہ کی، اس لیے ہر شخص ہر چیز میں انوالو ہے، آپ کیسے خود کو علیحدہ رکھ سکتی ہیں؟ ڈاکٹر فیضی کی صاف گوئی پر نازک نے دوا کی شیشی پکڑ تو لی، مگر انداز میں جو ناگواری تھی وہ عیاں ہو رہی تھی۔ ایک جونیئر نرس نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے دوا لے لی، یہ بھی جان چھٹ جانے پر سرپٹ دوڑی۔ پھر یہی ایک کیوں، روزانہ صبح تیار ہو جاتی اچھا سا ڈریس پہن کر۔ یہاں موبائل کے سگنلز نہیں آتے، نیٹ کام نہیں کرتا، مجھے نانو جان سے بات کرنی ہے۔ اب اخفش اس سلسلے میں کیا کرے؟ سب کام کر رہے ہوتے، یہ سب سے الگ تھلگ بیٹھ کر فون پر گیم کھیلنے لگ جاتی۔ بچوں نے اتنا بڑا موبائل کبھی دیکھا نہیں تھا، ذرا ذرا فاصلے سے کھڑے ہو جاتے، پھر سرکتے سکڑتے سر پر پہنچ جاتے۔ یہ بھی نہ اٹھتی، پھر ڈانٹنے بھی لگی۔ بھوک بھی جلدی لگتی تھی، اخفش کے نام کی پکاریں لگتی، چولہا جلا کر دے۔ وہ بکٹٹ آتا، پھر بیبی نوڈلز بناتی یا کوئی سوپ، کھا پی کر ڈسپوزیبل برتن باہر۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، چولہا گرلز والے روم میں ہی سیٹ تھا، پیٹ پوجا وہیں ہو جاتی، مگر بے وقت کی وہ بھوک جو تھوڑی دیر بعد ہی لگ جاتی تھی، اسے مٹانے کو چپس کے پیکٹ، جوس، بسکٹ اور چاکلیٹ وہ لیے گھومتی۔ ایسے میں بچے اس کے گرد منڈلانے لگ جاتے۔ بچے بھوکے یا ندیدے نہیں تھے، مگر نازک ایک اچنبھا بن کر سب پر طاری ہو گئی تھی۔ اسے دیکھنا اور اس کا مشاہدہ کرنا وقت گزاری کا اچھا مصرف تھا، پر مصیبت یہ ہوئی بچوں کے ساتھ ساتھ کیمپ کے نگران فوجی افسر نے بھی اس سب تماشے اور حرکات کو بھانپ لیا۔ وہ اخفش کے ہمراہ آئی تھی اور اخفش بے حد محنتی کارکن ثابت ہو رہا تھا، بساط سے بڑھ کر کام کرتا تھا۔ افسر دو ٹوک تھے اور مزاجن تلخ، مگر یہاں لحاظ کر گئے۔
ہر روز صبح ہونے والی میٹنگ میں جب دن کا لائحہ عمل طے کیا جاتا تھا، مجموعی طور پر سب کو مخاطب کرتے ہوئے بتا دیا، یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، خود کو درست کرنے ورنہ واپس بھجوا دیے جائیں گے۔ اور یہ آئیڈیا بہت اچھا تھا، مگر اکفش نازک کو اس طرح فوجی ٹرک میں بھر کے بھیج دیتا تو لیلا بیگم کو کیا منہ دکھاتا، اور یہ اچھا طرز عمل نہیں تھا۔ وہ ساتھ آئی تھی تو ساتھ ہی واپس جاتی، لہٰذا ضروری تھا کہ اسے کسی کام سے لگایا جائے، مگر کام؟ کون سا کام؟ اکفش نے 2 دن سوچا اور تیسرے دن نازک کو قلم اور رجسٹر تھما دیا۔ اسے آنے والی دوائیوں کے اندراج کا کام دیا تھا، کتنی آمد کتنا خرچ۔ نازک کی انگلش اچھی تھی اور لکھنے میں ہاتھ تیز چلتا تھا۔ ہاں، رات میں اسے کلائی پر بام ملتے دیکھ کر کتنی ہی لڑکیاں منہ چھپا کر ہنستی پائی گئی تھی۔ ادھر نازک کو یہ کام پسند آ گیا، ایک گھنے پیڑ کے نیچے کرسی ٹیبل رکھ کے وہ لکھتی۔ اسے اب کام میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، مگر کچھ مسائل ہنوز تھے۔ مچھر کاٹتے ہیں، ایک مکھی کو خاص طور پر اس کی ناک پر بیٹھنے میں دلچسپی ہے، بو بہت آتی ہے، واش روم کی پراپر صفائی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، ہر روز چاول کی دیگ کیوں پکتی ہے، یا گوشت آلو اور نان، سم تھنگ اسپیشل کیوں نہیں، لائک وائٹ کڑھائی، پسندے چائنیز رائس، یا پھر وہ بولتی، اکفش سنتا اور سر دھنتا۔ نازک کام سے لگی تب اکفش کو کچھ ذہنی سکون ملا۔ نوال نے بھی سراہا، اب کیا نہ کرنے والا کام، خود نوال نظر ہی نہ آتی، 10 جگہ ٹانگیں پھنسا رکھی تھیں، پکتی دیگ میں سے کچا پکا آلو نان پر رکھ کے کھاتی اور یہ چا وہ چا۔ بال اسی دن بنائے تھے جس دن گھر سے نکلی تھی، فخر سے ہر ایک کو بتایا، 4 دن سے منہ نہیں دھویا پھر بھی چمچم کرتی ہوں۔ اس اطلاع پر سبھی نے دیکھا، پیاری تو وہ تھی، شوکیس میں سجی گھنگریالے بالوں والی پری، پر اکفش نے ذرا غور سے دیکھا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، چہرہ کمزور سا دکھتا تھا اور رنگت جھلس گئی تھی، ہاتھ اور پیر بھی کھردرے سے ہو گئے تھے۔ اسے جو بھی کام دیا جاتا فرما برداری سے انجام دیتی اور کچھ نہ کچھ کرتی پائی جاتی، اسے کسی نے فارغ بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ ایک فوجی بھائی کو کچھ جادوئی کمالات آتے تھے، منہ میں مکئی کے دانے رکھ لیتا اور کان سے نکال کر دکھاتا، ماچس کی تیلیاں جلا دیتا، آگ لگ جاتی، مگر جب ڈبیا کھولو تیلیاں سلامت۔ اب یہ کرتب بی بی نوال بچوں کے ہجوم میں کھڑے ہو کر دکھاتی پائی جاتی، ہنستی مسکراتی، ماتھے پر شکن لائے بنا تھکاوٹ اور بے آرامی کی کوئی شکایت نہیں، مست ملنگ مگن نوال ضمیر، اور اکفش کے پاس بھی سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی، مگر ایک جائزہ، ایک تقابلی جائزہ وہ بے خیالی میں لیتا تھا۔ نوال کا حرفن مولا ہونا اور بے خطر کود پڑنا سب میں مشہور ہو چکا تھا، وہ جادوئی پری تھی جو ہر کام کر سکتی ہے، کچھ بھی۔ تبھی تو ڈاکٹر سیمی اپنے چوٹ لگے ہاتھ کو آگے دکھاتے ہوئے نوال تک چلی آئیں، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ نوال اس وقت بالکل فرصت سے ہاتھوں کی انگلیوں میں دھاگے کا جال بنانا سکھا رہی تھی، جال بنانا، پھر اسے اس طرح پلٹانا تاکہ ایک بل بھی خراب نہ ہو۔ آپ کیس کر سکتی ہیں ڈاکٹر نوال؟ ڈاکٹر سیمی ہاتھ کی چوٹ میں درد سے نڈھال سی تھیں، پوری طرح سے حاضر دماغ نہیں لگ رہی تھیں۔ کیس؟ نوال نے چونک کر دیکھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کون سا کیس ہے جو میں نہیں کر سکتی؟ دیوانی مقدمہ، فوجداری مقدمہ، کیس ہی کیس۔ ڈلیوری کیس ڈاکٹر نوال۔ ڈلیوری کیس؟ نوال کے ہاتھ دھپ سے گر گئے۔ کیا کسی مال کی ڈلیوری ہے؟ نوال کو لگا یہ وہ والی ڈلیوری نہیں ہے جو وہ سمجھی ہے۔ مال کی ڈلیوری کیوں، ایک لڑکی کا ڈلیوری کیس ہے، ادھر جنوب میں اونچی پہاڑی پر جو گھر ہیں وہاں ایک لڑکی کا 7 منتھ ہے تو۔ ڈاکٹر سیمی تفصیل بتا رہی تھی، لانچ میں بیٹھ کر جانا ہوگا، ڈاکٹر فوزیہ ساتھ ہوں گی۔ اب یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا کیس کی کیا صورتحال ہے، ادھر لانا ہوگا یا وہیں ٹریٹمنٹ ہوگی۔ اگر بات سیزیرین تک چلی گئی تو؟ اب ڈاکٹر سیمی خود سے ہم کلام تھی، جبکہ ڈاکٹر نوال منہ کھولے آنکھیں پھیلائے ان کے ہلتے لب دیکھ رہی تھی۔ یعنی کہ ڈلیوری، وہ والی ڈلیوری؟ دھپ، نوال نے گردن ڈھلکا دی۔ جس وقت نوال کیسز کی اقسام پر مراقبے کسی گہرائی لیے غور و فکر کر رہی تھی، عین اس وقت نازک اندام اکفش سے پوچھ رہی تھی کہ گھر کب تک جانا ہے۔ اب وہ تھک چکی ہے، نانو جان بھی بہت یاد آ رہی ہیں اور اس کا دل اوب گیا ہے، خود اپنی طبیعت خراب لگنے لگی ہے۔ اس نے شدید ناگواری کا انداز اپناتے ہوئے کافی کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا تھا جو اکفش کو ناگوار گزرا تھا، مگر اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے بتایا، شام تک فیصلہ ہو جائے گا، اگر اکفش خود نہ بھی جا سکا تو کم از کم اسے ضرور بھجوا دے گا۔ دراصل اکفش میں ضرور رک جاتی، مگر میری کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور یہاں کھانا صرف 3 ٹائم ملتا ہے اور وہ بھی۔ اس نے آگے نہ جانے کیا کہنا تھا، اور میرے سب کپڑے بھی میلے ہو چکے ہیں، اتنا بڑا ڈھیر لائی تھی۔ اکفش نے چونک کر اسے دیکھا، دیگر لڑکیوں بشمول نوال نے وہاں کی عورتوں کی طرح ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر تھپ تھپ کر کے اپنے ڈھیر کپڑے دھوئے تھے، پھر سکھانے کے لیے مختلف جھاڑیوں پر ڈالے اور اپنے کارنامے پر خوش ہو کر دیر تک کہے لگائے تھے۔
مگر نازک کے لیے آتے وقت کی تھرل اور ایکسائٹمنٹ ختم ہو چکی تھی۔ اخفش کی تسلی پر وہ شام کے انتظار پر راضی ہو گئی۔ سامان بھی باندھ لیا تھا۔ لوگ پانی اترتا دیکھ رہے تھے اور واپسی کا قصد کر رہے تھے، بچا کچا مال و اسباب۔ تبھی ایک ہوش ربا اطلاع نے سب کو بوکھلا دیا۔ جنوبی پہاڑی کے پیچھے والے بند میں شگاف ہو گیا ہے۔ لڑکی کی ڈلیوری والے پرابلم کے لیے پہلے ایک ہی لانچ روانہ ہو رہی تھی، مگر یہ خبر ملنے پر کہ وہاں چند خاندان موجود ہیں اور پانی انہیں بہا لے جائے گا، لانچوں کی تعداد 3 کر دی گئی۔ پانی کی رفتار بہت تیز تھی، وہ سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دیتا تھا۔ جو کرنا تھا جلد از جلد کرنا تھا۔ تو یہ لوگ وہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ اب دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ کوئی چلایا تھا، یہ لوگ اپنی زمین کبھی نہیں چھوڑتے، ڈوب کر مرنا پسند کر لیتے ہیں۔ مگر پتہ نہیں کس نے جواب دیا، تعریف کی تھی کہ تنقید معلوم نہیں۔ نوال کیس نہیں کر سکتی تھی، مگر لانچ میں سوار ہونے والوں میں وہ پہلی تھی۔ آرمی ڈاکٹرز اسے ٹوکتے ٹوکتے رہ گئے۔ وہ اتنی کارگزار اور باکمال لڑکی تھی کہ اس کی موجودگی سب معاملوں کو سلجھا دیتی تھی، اور پھر اس کا جوش، جذبہ اور بے غرضی۔ دوسری لانچ پر اخفش سوار تھا۔ نوال کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ تم کیا منّے کے کان میں اذان دو گے؟ اخفش خاک نہ سمجھا۔ منا کون سا منا؟ ہے ایک، نوال نے بے نیازی دکھاتے ہوئے منہ موڑا۔ سارا راستہ اخفش بیچارہ منّے کو ہی سوچتا رہا۔ لوگ اپنے قیمتی مال و اسباب سب سے اونچی جگہ پر رکھے امداد کے منتظر تھے۔ لیڈی ڈاکٹر اور نوال اندر کی جانب بھاگی۔ لڑکی کا کیس بگڑ گیا تھا، اسے فوری طور پر بڑے ہسپتال شفٹ کیا جانا ضروری تھا، مگر اس حالت میں اسے لانچ تک لانا بھی بڑے جوخم کا کام تھا۔ مصیبت ہی مصیبت، پیچھے ٹوٹے بند کے پانی کا خطرہ، اور مرے پر 100 درے۔ آسمان نے بھی ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ برسنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا کارروائی میں تیزی وقت کی اہم ضرورت تھی۔ لوگ لانچ پر سوار ہوتے تو اپنا صندوقچہ یا چارپائی بھی رکھنا چاہتے، مگر فوجی بھائی اس کام میں ماہر تھے، سب کچھ کر رہے تھے۔ وہ اس بات پر بھی راضی تھے کہ دوسرا چکر لگا لیا جائے گا، مگر برستا آسمان، پھیلتی شام، عقل کا تقاضا یہی تھا جلد از جلد نکل لیا جائے۔ تینوں لانچوں کے انجن ایک ساتھ سٹارٹ ہوئے تھے۔ کون کہتا یہ دریا نہیں ہے، یہ کھیت کھلیان تھے چند روز پہلے۔ اب جہاں لانچ بھاگتی ہے وہاں ہل چلتا تھا، اور جب کسی زمین پر ہل کی جگہ کشتی چلنے لگے تب اس زمین کو اور مکین کو بربادی اور خاتمے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کاش کوئی ہو جو سوچے، مگر اس وقت تو ہائے میری چھوٹی تو جھولے میں سو رہی ہے، ڈلیوری والی ماں کی تڑپتی پکار تھی جو انجن کی گڑگڑاہٹ میں دب گئی۔ ہائے روکو، کوئی تو روکو۔ وہ اچھلی تھی اور لانچ سے کودنے والی تھی، تبھی نوال کو یاد آیا، ہاں ایک بچی چارپائی سے بنے جھولے میں تھی، پر اب وہ یہاں نہیں تھی۔ اوہ تو وہ بچی تھی، 1.5 سال کی بچی۔ اس عورت کی پکار اور اچھلنے کو سب نے درد سمجھا تھا۔ اصل بات تو نوال اور ڈاکٹر فوزیہ نے سمجھی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے لانچ چلانے والے کو چیخ چیخ کر روکنے کو کہا۔ وہ اللہ کا بندہ سمجھا، عورت کی حالت کے پیش نظر جلدی کا کہہ رہی ہیں۔ عورت بھی لانچ رکنے کی منتظر تھی، مگر یہ کیا، لانچ تو آگے کو چلنے لگی ہے۔ عورت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ کودنے کو لپکی، مگر ڈاکٹر فوزیہ نے اسے جکڑ لیا۔ تب وہ بن جل مچھلی کی طرح تڑپی، میری چھوٹی جھولے اندر، میری چھوٹی، ہائے۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی، اور بس ایک پل تھا، نوال نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ سب کو سرپٹ بھاگتی نظر آتی تھی۔ لانچیں خود بخود رک گئیں، سب ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، مگر بات نہیں کر پا رہے تھے۔ لگاتار بارش منظر کو دھندلا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے اپنی لانچ کے فوجی کو بات سمجھائی۔ وہ سنتے ہی پانی میں کودا اور اس جانب بھاگا جدھر نوال گئی تھی، مگر آدھے راستے میں ہی رک گیا۔ نوال بھاگی آ رہی تھی اور سینے سے لگی بچی۔ اوپر بجلی کڑکی تھی اور بارش غضبناک ہو گئی تھی۔ دور سے آتا ایک سیلابی ریلا تھا۔ نوال نے بچی فوجی جوان کو دی۔ لانچ سٹارٹ تھی، ایک اشارے کی منتظر۔ فوجی جوان نے بچی ڈاکٹر فوزیہ کو، وہ خود سوار ہوا اور ہاتھ بڑھا کر نوال کو کھینچا۔ نوال ہلکی پھلکی سی تو تھی، منٹ میں اوپر آ گئی اور وہیں ڈھہ گئی۔ لانچ پانی میں دہاڑی، جھٹکا لگا، لانچ نے سپیڈ پکڑی، مگر یہ کیا، نوال جو ابھی اوندھی پڑی تھی اب کہیں نہیں تھی۔ ابھی تو تھی، کیا جھٹکا لگنے سے گر گئی؟ مگر کدھر؟ لانچ رکتے رکتے بھی کتنا آگے جا کر رکی تھی، پر پیچھے تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ نوال نہیں تھی۔ عورت بچی کو سینے سے لگائے اب اپنے درد سے چلا رہی تھی۔ اسے فوری مدد کی ضرورت تھی، اور نوال کو، آپ جائیے، میں اسے لیے بغیر نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں۔ یہ اخفش کے جملے تھے، اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا وہ پانی میں کود چکا تھا۔ اوپر سے برستی بارش، پانی کا شدید بہاؤ، اندھیری دہاڑتی چنگھاڑتی رات۔ کیمپ میں موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ تلاش کے لیے جانے والی آخری لانچ بھی ناکام واپس آ گئی تھی۔ نوال مل نہیں سکی اور اخفش آنے پر راضی نہ ہوا تھا۔ اسے لیے بغیر، نوال کے بغیر، کبھی نہیں۔ اس کے لہجے کے صدمے اور عہد پر دل پھٹ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں کا بگل بنا کر بس پکارتا تھا، نوال، نوال۔
ٹارچ کی روشنی پانی پر عکس دکھاتی تھی، وہ نہ دکھاتی تھی جو دکھایا جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی، پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ ہے، اب تک تو کہاں پہنچ چکی ہوگی، ایک آفیسر نے دل کڑا کر کے کہہ دیا۔ وہ اتنی آسانی سے بہہ جانے والی چیز نہیں سر، اکفش بولا۔ آپ جانتے نہیں نوال ضمیر خان کس چیز کا نام ہے۔ شام رات میں ڈھلی اور رات ہولناکی میں برستی گرجتی گڑ گڑاتی گیلی رات، اور وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے وہیں رہ گیا تھا۔ زندہ نہ ملے، مری ہوئی مل جائے، پر وہ نوال کے بغیر نہیں جائے گا، کبھی نہیں۔ اسے بارش نے بھگو دیا تھا، سر سے پیر تک پانی بہتا تھا، وہ بار بار آنکھیں پوچھتا تھا تاکہ منظر صاف دکھائی دے۔ بارش نے بھرم رکھ لیا تھا، وہ بارش کے ساتھ ساتھ آنسو بھی پوچھتا تھا۔ اکفش انعام رو رہا تھا نوال ضمیر کے لیے، اور جب اس پر خود یہ انکشاف ہوا تو نگاہ چرانے کے بجائے وہ با آواز بلند رو دیا۔ ہوا میں تلوار چلانا سن رکھا تھا، پانی میں کیا گھمائے، بس پکارتا تھا اور پکار پکار کر ہارتا تھا، اور ایسے ہی ایک ہارے لمحے میں وہ سر پر ہاتھ رکھ کے یوں ہی کہیں بیٹھ گیا۔ جادوئی کمالات سیکھ رہی تھی، غائب ہونا بھی سیکھ لیا۔ اور کیا نوال ضمیر وہ چیز تھی جو اتنی آسانی سے نظروں سے اوجھل ہو جائے؟ وہ آنی کو کیا جواب دے گا، اور نانوں کو، وہ دادا جان کو؟ پر ان کے سوال و جواب سے پہلے خود کو تو بتا دے کہ نوال ضمیر کہیں نہیں تھی۔ یونیورسٹی میں وہ سب سے اپنا اور اس کا رشتہ یوں چھپائے پھرتا تھا جیسے گناہ، اور ابھی چلاتے ہوئے جب اس نے خود کو چھڑایا ان فوجی بھائیوں سے جو اسے کسی صورت چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، تب اس نے سوچا کہ وہ کیا رشتہ بتائے، بہن کا، دوست کا، رشتہ داری یا پھر دشمنی کا؟ ہاں، وہ تو اس کی دشمن تھی، اور دشمنی کے بھی تو اصول ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا اگر نوال کی جگہ وہ بہہ جاتا، ڈوب جاتا، تو کیا نوال اسے چھوڑ جاتی، ہاتھ جھاڑتی، خس کم جہاں پاک؟ نہیں، کبھی نہیں۔ نوال ضمیر اکفش انعام کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتی، صاف کہتی یہ میں نہیں کر سکتی اس لیے کہ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، اور یہ میں نے اپنے باپ کے لیے نہیں کہا۔ تو وہ اتنا جانتا تھا نوال کو، اتنا زیادہ، پھر کیسی اجنبیت، کیسی بیگانگی، لا تعلقی۔ لیکن نہیں، لا تعلقی ہوتی تو اس رات کے سناٹے میں یوں سر پر ہاتھ رکھ کے روتا؟ پکار پکار کے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا اور کوئی راہ سجھائی نہ دیتی تھی۔ اس اندھیرے میں کہاں ٹامک ٹوئیاں مارے، صبح کا انتظار کرے، پر اگر وہ واقعی بہہ گئی ہے تو کہاں سے ملے گی؟ ڈوب گئی ہے تو کہیں نہ کہیں تو ابھرے گی، تو کیا وہ پانی کے ساتھ ساتھ چلتا جائے اور سمندر میں جا گرے؟ پر اگر وہاں بھی نہ ملی تو؟ اور اس تو کے آگے ساری کہانی تھی۔ کب کب اس کا دل نہ چاہا تھا کہ وہ چھڑی گھمائے اور اسے غائب کر دے۔ جب وہ عید کی رات باربیکیو پارٹی میں چھپ کر داخل ہوئی اور تکوں کی پلیٹ اڑا کر بے خود کو مددگار بنائے عیش اڑاتی پائی گئی، اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر مجال ہے ذرا شرمندہ ہوئی ہو، الٹا اسے مورد الزام ٹھہرا دیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے دوست اسی کو قصوروار کہنے لگے، تب اس سے کوئی جواب نہ بن سکا، کوئی جواز نہ گھڑ سکا۔ جب وہ بس میں سوار ریس لگا رہی تھی، جب وہ چرس کا سگریٹ بھرنا سیکھ رہی تھی اور اسے پکار رہی تھی، یا جب وہ بکرے خرید لائی تھی، جب وہ اس کے موٹاپے کو نشانہ بناتی تھی، یا پھر کب کب 3 سال پہلے جب وہ ایبٹ آباد سے کراچی اپنے ڈیڈ ضمیر خان کی خالہ جان یعنی زینت بیگم کے گھر آئی، تب زینت بیگم اور نوین کی زندگی میں کیسی رونق اور رنگ بھر گئے۔ وہ پھول جھڑی جیسی لڑکی تھی۔ زینت بیگم اور نوین دبی دبائی محدود زندگی گزار رہی تھی۔ نوین کے والد کی سوچ نے انہیں ایک دائرے میں سمیٹ رکھا تھا۔ 4 دیواری کے اندر کی زندگی۔ نوین کے اندر اعتماد کی کمی نہیں تھی، وہ قابل، تعلیم یافتہ، ذہین لڑکی تھی، مگر گھر کے ماحول اور حالات و واقعات نے اسے دبا دیا تھا، جبکہ نوال وہ عورت ہونے کو زندگی کی راہ میں آنے والی مشکلات کا باعث نہیں سمجھتی تھی۔ وہ لڑکی تھی مگر لڑکیوں والے گن نہیں تھے۔ آدھا مرد دیوار میں ڈرل کر رہی ہے، استری اور واشنگ مشین کے سوئچ جوڑ رہی ہے، فیوز لگانا بھی جانتی تھی، موبائل بھی ٹھیک کرتی اور چارجر بھی۔ اور ادھر پڑوسی اکفش کو یہ سب بے حد برا لگتا، اسے لگتا نوال براہ راست اس کی مردانگی کو چیلنج کر رہی ہے۔ دراصل اکفش عورت کو چادر اور 4 دیواری کے اندر ہی محفوظ و مامون سمجھتا تھا۔ وہ عورت میں عورت پن کے برقرار رہنے کا خواہش مند تھا، اور اس کے پیچھے اس کی اپنی ماں ہما کی موت تھی۔ وہ شادی سے پہلے ایئر ہوسٹس تھی۔ شادی کے بعد جب دوبارہ جوائن کرنا چاہا تب اکفش کے والد نے منع کیا۔ شادی سے پہلے اس طرح کے شوق چل جاتے ہیں، مگر اب اس کا ایک گھر تھا، شوہر تھا اور ایک بچہ، اور پھر گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، اسے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اب کام کی مشقت جھیلے۔ انعام اس کی ہر خواہش پورا کرنے کی اہلیت رکھتے تھے، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ بات ضد سے گزرتی ہٹ دھرمی تک جا پہنچی اور ہما نے جوائن کر لیا۔ اب یہ قسمت کا لکھا تھا، جہاز کریش ہو گیا اور ہما کی لاش تک نہ مل سکی۔ اکفش کے ذہن میں خیال پختہ ہو گیا، اس کی ماں گھر میں رہتی، شوہر کی بات مان لیتی، ہٹ دھرمی نہ دکھاتی تو آج زندہ ہوتی۔ نوال اکفش کی سوچوں کا الٹ تھی، اور جانے انجانے میں وہ اکفش ہی کے مد مقابل آ گئی، یا اسے کم از کم ایسا لگا۔
18 برس کی لڑکی قربانی کے لیے بکرے خرید کر لے آئی۔ وہ نانو اور خالہ کو باقاعدہ سبق پڑھاتی کہ معمولی ماچس کے انتظار میں مرد کا انتظار کرتے رہنا نیری بے وقوفی ہے۔ آپ پیروں میں جوتی پھنسائے اور گلی کی نکڑ سے لے آئے۔ ہائے، لوگ کیا کہیں گے؟ ماچس خریدنے گھر سے نکلی عورت۔ نانو کو شرم آئی تھی یا پتہ نہیں کیا، اور نوین بھی ہم خیال نظر آ رہی تھی۔ تب نوال نے تپ کر اعلان کیا، پھر آپ دونوں کے لیے فری مشورہ ہے، پتھر پر پتھر رگڑ کر آگ پیدا کرنا سیکھ لیں اور وہ میں سکھا دوں گی۔ اکفش نے سن لیا، سوچا اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے۔ گیس آن کر کے نوال بس اپنی زبان سے چولہے کو چھو لے، وہ شعلے بھڑکیں گے کہ فائر بریگیڈ بھی ہار مان لے۔ اکفش نے پہلے چہرے کے تاثرات، پھر دبے الفاظ اور بعد میں ببانگے دہل اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ نوال جتنا عرصہ بحیثیت مہمان رہی، اس نے وہ تمام کام اپنے ذمے لے لیے جو اکفش کیا کرتا تھا۔ پڑوسیوں سے دیرینہ تعلقات تھے۔ اکفش کے دادا دادی اور چاچو حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس کا 3 وقت کا کھانا نوین کے ہاں ہی ہوتا تھا۔ نوال کی موجودگی کی بنا پر اس نے ادھر جانا ہی چھوڑ دیا۔ نانو کو وہ بیٹوں کی طرح پیارا تھا۔ نوین تو بچپن سے اسے گود میں اٹھائے پھرتی تھی، لاڈلا بھائی بھتیجا دوست سا اکفش۔ نوال نے اس پر بھی اعتراض کیا، کوئی دوستی نہیں، دراصل آپ اس پر ڈپینڈ کرتی ہیں، سوچتی ہیں اگر وہ نہ ہوا تو 2 اکیلی عورتوں کا کیا ہوگا۔ دراصل نوین کے بڑے بھائی نوان امریکہ میں شادی کر کے وہیں کے ہو رہے تھے، اور سال پہلے نوین کے والد کا انتقال دونوں ماں بیٹی کو مزید اکیلے پن کا شکار کر چکا تھا۔ نوال مہمان تھی، اسے جانا ہی تھا۔ جانے سے پہلے وہ اکفش کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ وہ جانتی ہے وہ اسے پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بھی اسے ناپسند کرتی ہے، مگر پھر بھی وہ معذرت خواہ ہے اس تکلیف کے لیے جو اس نے جھیلی۔ اکفش نے پورے حق سے معذرت قبول کی۔ تب نوال نے بتایا کہ اس طرز زندگی کے پیچھے اس کے ڈیڈ ضمیر خان کی ایک حادثے میں ٹانگیں ضائع ہو کر گھر بیٹھ جانا تھا۔ وہ عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے۔ تب 8 سالہ نوال اپنے ڈیڈ کی ٹانگیں بن گئی۔ وہ ان کے ساتھ ہر جگہ جاتی اور ہر وہ کام کرتی جو ڈیڈ کے کرنے کے تھے۔ اس کی امی گھریلو عورت تھیں، بڑی دونوں بہنیں بھی باہر کی دنیا سے ناآشنا تھیں، اور کچھ ضمیر خان کو لگنے لگا تھا کہ وہ دونوں باہر جاتی ہیں تو ہر مرد انہیں ٹٹولتی ہوس بھری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسے میں نوال باپ کا بازو بن گئی اور اب یہ اس کا طرز زندگی تھا، وہ اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتی۔ حقیقت سے آشنا ہو کر اکفش سن رہ گیا۔ ہاں، ہر بات کے پیچھے ایک اور بات ہوتی ہے، اور وہی اصل بات ہوتی ہے۔ پہلی بار اکفش کے دل میں نوال کے لیے جگہ بنی اور اس نے نوال کے حالات کو جانا اور سمجھا، لیکن یہ پل بھر کی ہی کیفیت تھی۔ نوال کے کسی جملے نے پھر اسے تپا دیا، اور پھر جاتے جاتے جب نوال کو یہ پتہ چلا کہ اکفش کے بے پناہ ہینڈسم چاچو اکتب اب تک لنڈورے مطلب کنوارے ہی گھوم رہے ہیں، اس نے منہ پھاڑ کے پوچھ لیا کہ اس کے اتنے ہینڈسم چاچو نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ تب اکفش نے بھی اپنا سوال جڑ دیا کہ اس کی بے حد حسین خالہ نوین ابھی تک کنواری گھوم رہی ہیں تو کیوں؟ نوال بری طرح چونکی۔ کیا ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ کیا اس کے پیچھے کوئی بات ہے؟ اکفش نے سر ہلایا۔ وہی اصل بات ہے۔ پر کیا؟ نوال نے پوچھا۔ اتنی ہوشیار بنتی ہو، پتہ لگا لو، اکفش نے چیلنج کیا۔ وہ تو میں لگا ہی لوں گی، صرف پتہ لگاؤ گی یا انجام تک بھی پہنچاؤ گی؟ اکفش اسے اکسا رہا تھا۔ نوال نے جواب دیا، انجام پر بھی پہنچاؤں گی، ایک ہیپی اینڈ۔ اور پھر جب اس نے جامعہ میں داخلہ لیا اور کراچی شفٹ ہوئی تو اس نے حقیقت معلوم کی۔ نوال نے پہلے تو حقیقت معلوم کی اور حقیقت سے واقف ہو کر پہلے سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے کہ وہاں امریکہ میں بھائی نعمان خان بھی اس رشتے پر راضی تھے، مگر نوین اس رشتے کو باپ کی حکم عدولی سمجھتی تھی۔ یہاں سے نوال کا نوال پن اود کر آیا۔ اس نے اپنی چالیں چلیں، ایسے ٹانکے جوڑے کہ آخری پل تک نوین کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس کا نکاح اکتب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ تو یہی سمجھتی رہی نوال اور اکتب کا نکاح ہے۔ وہ تو جب مولوی صاحب نے نوین سے پوچھا تب صورتحال ایسی تھی، اقرار کے سوا کوئی راہ نہ تھی۔ نوین خود اکتب، اکفش، نانو، دادو اور نوال کے بہت پکے دوست بن جانے والے اشتیاق احمد کو نکاح کے بعد علم ہوا کہ دراصل ہوا کیا ہے۔ سب سے پرے حق تک اکفش، اس کی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی تھی۔ کوئی انسان ایسے بھی کر سکتا ہے، بلکہ کوئی لڑکی؟ وہ بس سوچتا ہی رہ گیا۔ دوسری طرف نوال نے بے خود خان کے ساتھ مل کر ایک ٹیم سی بنا لی اور اکفش کو زج کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ اسے بتا کر، جتا کر یا چھپا کر بہرحال چڑھا ضرور جاتی۔ دونوں یونی کے ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ اشتیاق احمد کو نوال بے حد پیاری تھی، جب ہی تو اسے اکفش کے لیے سوچا، اور تب اکفش نے فقط خودکشی کا سوچا۔ مر جائے یا مار دے، اور انکار، بلکہ صاف انکار نوال کی طرف سے بھی آیا تھا۔ اکفش کو نازک اچھی لگی تھی، ایک ایسی نزاکت، جسمانی نہیں، نزاکت رکھنے والی عورت جس نے عورت پن کو برقرار رکھا تھا۔ غلط، بالکل غلط، نیری سست عورت، نکمی اور کام چور۔
لیلا بیگم نے باقاعدہ بگاڑ دی تھی، مگر اخفش کو سمجھ نہیں تھی۔ وہ ہر معاملے میں نوال کا الٹ تھی۔ کچھ فطرتاً رہی سہی کسر لیلا بیگم کی قربت نے پوری کر دی تھی۔ جسمانی لحاظ سے بھی نوال گھنگریالے بالوں والی باربی ڈول تھی، اور ہاں نازک 100 روپے والی وہ گل گوتھنی گڑیا تھی جسے چھوٹی بیبی گود میں بھر کے ہر وقت فیڈر پلاتی ہے۔ اخفش کے لیے جسمانی فرق شاید معنی نہیں رکھتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی کافی حد تک 100 روپے والے گڈے ہی سے مشابہت رکھتا تھا، اور جسمانی تضاد کی شاید اتنی اہمیت نہ تھی، مگر ذہنی تضاد، سوچ، فکر، نظریات۔ نوال جفا کش تھی، جب ہی تو یہاں تک چلی آئی، دلیر تھی، پانی میں کود گئی، نڈر تھی، بھاگتی چلی گئی۔ زندگی اہم ہے، جان قیمتی ہے، صرف نوال کی نہیں، اس شیرخوار بچی کی بھی جو مصیبت سے بے پرواہ جھولے میں اونگ رہی تھی۔ زندگی پانی کا بلبلہ ہے اور جس نے پھوٹ ہی جانا ہے، مگر ایسے کیچڑ میں لت پت وہ ایک بار پھر ہمت کر کے آ گیا۔ پانی کے بہاؤ اور شور میں قطعاً کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس کے شانے میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ دلدلی زمین پر کتنی بار گرا تھا پتہ نہیں، یہ قدموں کی لڑکھڑاہٹ تھی یا سوچوں کا ازدحام، پچھتاوے، ناکامی۔ اس نے ان فوجیوں کو خود سے دور کر دیا تھا جو اسے یہاں نہ چھوڑنے پر بضد تھے۔ اسرار جب زبردستی میں داخل ہوا تو وہ گتھم گتھا ہو گیا۔ ایک کا تو گرے بان پکڑ لیا، یہ سوچ بھی کیسے لیا وہ نوال کے بغیر جائے گا۔ سب اسے بے وقوف کہہ رہے تھے، ہاں وہ تھا اپنی جان کا دشمن۔ تو کیا زندگی بھر اس احساس کے کچوکے کھاتا اس نے اسے تلاش نہیں کیا اور بس اپنی جان بچا کر نکل آیا؟ تو پھر ایسی زندگی سے دشمنی پا لینا ہی بہتر ہے۔ نوال، نوال ضمیر خان، اس نے ایک بار پھر گھوم گھوم کر اسے پکارنا شروع کیا، اور نوال تو نہیں بولی۔ ایک گائے کے ڈکرانے کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، اور اگر نوال ضمیر زندہ ہوتی تو اتنی دیر تک کہیں مخفی یا خاموش نہیں ہوتی۔ یہ اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ نوال رنگ تھی، نشان چھوڑ جانے والا۔ نوال خیال تھی، خوبصورت غزل میں ڈھل جانے والا۔ وہ خواب تھی، خوشکن تعبیر کا عکس۔ ہنسی تھی، اعتماد، یقین، سچائی۔ نوال کیا نہیں تھی، اور اب نوال نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ اس کا دل جیسے نچڑ گیا۔ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی تھی ہی نہیں۔ نڈھال و ناکام اخفش نے سوچا، ایک ڈبکی اور لہر میں اتنی طاقت تھی کہ نوال کو بہا لے جائے؟ نہیں، اخفش کے ڈوبتے دل کو اچانک قرار ملا۔ بے حد کالی رات میں سناٹا تھا اور پانی کا شور، مگر اس کی آنکھیں مانوس ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی جزیرے میں ہے، چار اطراف پانی اور بس یہ ٹیلا، اور اگر پانی کے برسنے کی یہی رفتار رہی تو یہ ٹیلا بھی غائب ہو جائے گا۔ اسے اب وہ جگہ تک بھولنے لگی تھی یا پانی میں معدوم ہو گئی تھی جہاں نوال نے ڈبکی کھائی تھی، اور اخفش ٹیلے کے اوپر چڑھنے لگا۔ گائے کے ڈکرانے کی آواز، ایک اور زندہ وجود سانس لیتا بولتا۔ اس کا دل چاہا گائے یوں ہی بولتی رہے اور اسے احساس دلائی زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، کہیں نہ کہیں باقی ہے۔ وہ آواز کے تعاقب میں چلا، اور سامنے گائے کھڑی تھی، ٹارچ لائٹ پر چونکی تھی اور بولنے لگی تھی۔ شاید وہ بھی کسی دوسرے جاندار کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ اخفش کے دل کو کچھ ہوا۔ تنہا رہ جانے پر صرف انسان نہیں ٹوٹتے، انسان ہی نہیں روتے، جانور بھی۔ وہ آگے بڑھتا گائے کے نزدیک آ گیا۔ اس نے اس کی پشت سے ہلانا شروع کی تو گائے نے بھی سر نیچے کر دیا۔ اخفش نے اپنا بازو اس کی گردن کے گرد پھیلا لیا۔ لمس میں طاقت ہوتی ہے، محبت اور اعتماد۔ گائے ایک بار پھر ڈکرائی۔ وہ گردن گھما گھما کر دیکھ رہی تھی۔ وہاں کچھ تھا، شاید بچھڑا، مگر وہ ایسی بے ترتیبی سے گرا پڑا تھا، کیا مر چکا تھا؟ اخفش نے ٹارچ ڈالی اور اگلے ہی پل اس کی چیخ نکل گئی۔ بھوسے کے ڈھیر پر اوندھی پڑی یہ نوال تھی، نوال ضمیر خان۔ وہ بھاگا تھا، اس نے اسے سیدھا کیا تھا۔ بے دم ڈھیلی، جدھر ڈال دی ادھر کو چت، بے جان، جیسے مردہ۔ نہیں، اخفش نے اسے الٹا دیا۔ اس کی نبض کہاں تھی؟ بھلا نبض بھی گم ہوتی ہے، لیکن گم بھی جاتی ہے۔ بدترین خدشہ۔ نہیں، وہ حلق کے بل چلایا، نوال، نوال، جواب ندارد۔ اخفش کے صبر کا خاتمہ ہوا۔ اس نے پے در پہ تھپڑ اس کے گالوں پر رسید کیے۔ نوال! اخفش کو یقین نہ آیا، یہ نوال کے منہ سے نکلا ہے۔ نوال! وہ پورے جسم کی طاقت سے پکارنے لگا۔ یعنی وہ زندہ تھی، یعنی نوال تھی۔ ہاں، وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اخفش کو پہلا خیال یہی آیا، مگر وہ ایک بالکل الگ راستے سے ٹیلے پر اتنا اوپر کیسے پہنچی؟ ہاں، نوال ہار ماننے والی چیز تھی ہی نہیں، مگر ابھی وہ فوری طور پر کیا کرے؟ یہاں صرف سانس چل رہی تھی۔ اذان کا وقت ہے۔ اخفش نے موبائل پر ٹائم دیکھا، مگر گاؤں میں اب بچا ہی کون تھا جو اذان دے؟ لیکن نہیں، وہ ہے نا، 3 زندہ نفوس، ایک اخفش انعام، دوسری نوال ضمیر اور تیسری ایک گائے، اور مسلمان کی گائے بھی مسلمان ہوتی ہے۔ اخفش مسکرایا۔ وہ بہت ہلکا پھلکا تھا ذہنی طور پر، اور جسمانی تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔
وہ ٹیلے پر اور بلندی تک چڑھ آیا۔ چار اطراف پانی، جہاں کبھی گھر تھے وہاں اب بس چھتیں نظر آ رہی تھیں۔ درختوں کے تنے پانی کے اندر تھے، بس اوپری سبز چھتریاں۔ دور مسجد کے مینار سیدھے کھڑے تھے، دروازے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اخفش قبلہ رخ کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہی۔ گائے نے ایک آواز لگائی اور پھر گردن نیچے کر کے بالکل خاموش ہوئی۔ نوال قسمت آئی۔ پھوڑے کی طرح دکھتے بدن کو برداشت کرتے ہوئے اس نے رخ بدلا۔ ٹیلے کی بلندی پر تکبیر کے لیے اٹھائے ہاتھوں والا ایک سایہ، یہ اخفش تھا۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ یہ اذان بلالی نہیں تھی، مگر اس کا جلال ہر سو حاوی ہونے لگا۔ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں میرا اللہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ ہر جگہ ہوتا ہے، پانی کے اوپر اور پانی کے اندر۔ پانی کھینچ لیتا ہے، نوال نے سوچا، پانی پھینک دیتا ہے، اللہ کے حکم ہی سے تو یہ اٹھا پٹک ہوتی ہے۔ اہل عرب نے ان الفاظ کو جادو کہا تھا، الصلاۃ خیر من النوم۔ ہاں، اگر یہ جادو تھا تو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ایک فسوں، ایک یقین، موت سے زندگی، ایک صبح، ایک واپسی زندگی کی طرف، جاگ جانے کا اعلان۔ ہر صبح ہوتا ہے، پھر بھی ہم جاگتے نہیں۔ نماز نیند سے بہتر ہے، مگر ہماری نیندیں خواب غفلت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی زندگی کی طرف بلاتی جگاتی آواز تھی۔ سناٹے میں زندگی، موت کی گود سے پھوٹتی زندگی، سماعتوں کو کھولتی، روح کو جھنجھوڑتی، بلاتی پکارتی زندگی۔ کیسی آواز تھی! زندگی ہی زندگی، وقتی زندگی سے ابدی زندگی۔ نوال کی گردن ٹیلے کی جانب ڈھلکی ہوئی تھی اور آنکھ سے پانی گرتا تھا۔ پانی، زندگی، نہ ہو تو اور ہو تو زندگی۔ اذان مکمل ہو گئی تھی۔ اخفش اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی نوال کے چہرے پر ڈالی۔ نوال کی آنکھ میں آنسو۔ رو رہی ہو؟ بہت درد ہو رہا ہے؟ اس نے ہونٹ کا کونا کچلا۔ بس تھوڑی دیر، ابھی صبح ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اخفش نے انگلی کی پور سے آنسو پونچھا۔ صبح تو ہو گئی، نوال نے بہت مدھم لہجے میں کہا۔ کب؟ اخفش نے آسمان دیکھا۔ ابھی اندھیرا ہے۔ نہیں، جب تم نے اذان دی، صبح ہو گئی، نوال بولی۔ او ہاں، وہ ہولے سے مسکرایا۔ میں نے برتن ڈھونڈ لی ہیں، ابھی گائے سے دودھ نکالوں گا، تم پینا، ایک دم فٹ فیٹ ہو جاؤ گی۔ تمہیں دودھ نکالنا آتا ہے؟ نوال نے پوچھا۔ نہیں، اخفش نے پہلی بار اپنی شرمندگی کو چھپایا نہیں۔ تو پھر کیسے؟ گائے کی منت کروں گا، دے دے گی۔ اخفش نے واقعتاً منت ترلے کا پروگرام ہی سوچ رکھا تھا۔ نوال کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی۔ تمہیں نکالنا آتا ہے دودھ؟ اخفش نے ذرا چونک کر پوچھا۔ واقعی؟ ہاں۔ یار، کون سا کام ہے جو تم نہیں کر سکتی؟ اخفش نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نوال نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ میں اذان نہیں دے سکتی۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی۔ تم نے اذان کیوں دی اخفش؟ اذان؟ ہاں۔ اخفش سوچ میں پڑ گیا۔ شاید اسے علم نہیں تھا اس نے کیوں دی۔ نوال اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اس لیے کہ اذان تو دینی ہی تھی۔ مجھے لگتا ہے اذان نہ دی جائے تو صبح نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی صبح اذان کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، نوال نے یاد دلایا۔ وہ صبح نہیں ہوتی، اخفش بولا۔ وہ ایک کائنات کا سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ سورج آتا ہے، سورج جاتا ہے، اور ویسے بھی ایک مسلمان موجود ہو اور اذان نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اخفش نے ذرا سینہ تان کر کہا۔ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں اذان صبح ہوتی ہے، آغاز ہوتی ہے، عہد اور یقین ہوتی ہے، اعلان ہوتی ہے کہ اللہ ہے۔ اخفش اندھیرے کی چادر میں پڑنے والی ہلکی سی سلوٹ کو مشرق کی جانب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اذان آدھا کام تھی، نماز پڑھ کر مکمل ہوتا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے نا؟ نوال کے لہجے میں کھویا پن تھا۔ وہ ذہنی طور پر ابھی تک اپنی حالت کے صدمے میں تھی۔ ہاں، اخفش کسی حد تک نوال کے انداز سمجھ رہا تھا۔ اس کا انداز پچکارتا ہوا سا تھا۔ پانی کے اندر بھی نا؟ نوال کو یاد آ رہا تھا۔ وہ پانی کے اندر، بہت اندر جا رہی تھی، جیسے اسے کوئی کھینچ رہا ہے۔ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور پھر اتنی سکت بھی گئی اور سانس رکنے لگی، اور اسے سب کے چہرے یاد آنے لگے۔ پوری زندگی کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ اور ڈیڈ، جب انہیں پتہ لگے گا کہ نوال ڈوب گئی اور مرنا ہی تھا تو کسی اور طرح مر جاتی، یہ کیا کہ ڈوب کے مری۔ اسے اپنے لیے موت کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا، اور پھر اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ شکر، اتنی مہلت مل گئی۔ اس کی آخری سوچ، اور کہیں وہ بچی تو پانی میں نہیں گر گئی۔ نہیں، اسے تو اس کی ماں نے اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ ہاں، تو یعنی کہ بس وہی نوال ضمیر تھی جو ختم ہو رہی تھی، اور غوطے کھاتے جسم کے ساتھ ذہن بھی غوطہ کھانے لگا۔ زندہ رہنے کی خواہش نے جو طاقت بھری تھی اور اس کے ہاتھ پیر چلائے تھے اور بڑے چلائے تھے، وہ ڈھیلے چھوڑ دیے، اور وہ بہہ رہی تھی اور کہیں دور جا رہی تھی۔ مگر یہ کیا؟ جب آنکھ کھلی تو خشکی پر کہیں اوندھی پڑی تھی، اور پھر گائے ہی کی آواز پر ٹیلے تک کا سفر، اور اب
پانی کے اندر بھی اللہ ہوتا ہے نا؟ اس نے اکفش کے آگے سوال دہرایا جو اس کے چہرے کو پڑھتے ہوئے دل کا حال سمجھ رہا تھا۔ اللہ کہاں نہیں ہوتا نوال، اس نے ایک جملے میں بات ختم کر دی۔ تو پھر دنیا کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ اس ایک سوال کے جواب کے لیے ایک زندگی تو بہت کم ہوتی اور اکفش کیا جواب دیتا۔ آ جائے گی، اس نے بہت پیار سے کہا۔ تم سمجھ گئی ہو نا؟ ہاں، نوال نے سر ہلایا۔ اور تمہیں بھی؟ ہاں، مجھے بھی، اکفش نے جواب دیا۔ کب؟ کیسے؟ نوال کا ذہن کہیں اور سے واپس آ ہی نہ رہا تھا۔ جب تم ڈوبی اور جب تم مل گئیں۔ کیا مطلب؟ نوال کے سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، وہ کراہی تھی۔ پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی نماز پڑھ لوں اور تم آرام سے لیٹو، ٹھیک ہے؟ وہ اسے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح محسوس کرتا ہوا بولا تھا۔ نوال نے آنکھیں موندی۔ سوچوں اور گفتگو نے اس کی نکاحت کو حد سے سوا کر دیا تھا۔ اسے رات ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زخمی ہے، مگر دن کی روشنی نے اسے شدید صدمے میں مبتلا کر دیا۔ نیل، سوجن، خراشیں اور زخم، وہ دکھتا پھوڑا بنی اکفش کا دل چیر رہی تھی۔ وہ ہماری مدد کو آئیں گے نوال، تم ہمت رکھنا، میرا فون بھی بند ہو چکا ہے۔ وہ بہت فکر مند تھا، نوال نے سر ہلایا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ہم دونوں کبھی اس طرح ہوں گے، وہ اسے باتوں سے بہلا رہا تھا، جو اپنی ظاہری حالت سے قطع نظر ہمت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ دونوں نہیں، تینوں، نوال نے گائے کو دیکھا۔ ہاں، وہ ہنسا، ہم تینوں۔ اکفش کھڑا ہو گیا، اسے تحد نگاہ پانی نظر آتا تھا، ٹوٹے تیرتے درخت، کچھ ساز و سامان۔ ہاں، دائیں جانب دور ایک سڑک تھی، مگر وہاں تک کیسے جایا جائے؟ سناٹا، خاموشی۔ ہم تم ایک جنگل سے گزرے اور شیر آ جائے، اکفش گنگنایا۔ شیر سے میں کہوں گی مجھے چھوڑ کے تمہیں کھا جائے۔ نوال کی آواز مدھم تھی، مگر جواب نے اکفش کے کان کھڑے کر دیے۔ ہیروئن نے کہا تھا تمہیں چھوڑ کر مجھے کھا جائے اور تم؟ اس کا جملہ خفا تھا مگر انداز نہیں۔ پہلی بات میں ہیروئن نہیں، دوسرے مجھے کھائے گا شیر تو کیا خاک پیٹ بھرے گا؟ ہڈیوں کا پنجر ہوں۔ ہاں، اس پر چوٹ کی تھی، تم ضرور اس کی شکم سیری کر سکتے ہو۔ نوال نے مدھم نکاحت زدہ لہجے میں اٹک اٹک کر بھی، مگر اس سے عجیب بات یہ ہوئی کہ اکفش خفا نہیں ہوا، بہت بلند آواز سے ہنس دیا۔ اس کا مطلب ہے طبیعت بہتر ہو رہی ہے، سب سے پہلا اثر زبان کی کارکردگی پر آیا ہے۔ نوال مسکرا دی۔ اور تم نے یہ کیوں کہا کہ تم ہیروئن نہیں ہو؟ ہیروئن اور کیسی ہوتی ہے؟ دوسروں کی جانیں بچانے والی، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سوچنے والی۔ تم یہ سب میرے لیے کہہ رہے ہو؟ نوال کا جسم نڈھال تھا، دماغ واقعی کام کرنے لگا تھا۔ ہاں، اکفش نے اعتراف کیا۔ اس نے ساری رات اسے ڈھونڈتے ہوئے خود سے تمام اعترافات کر لیے تھے، اب کیوں جھجکتا؟ تمہیں ڈر نہیں لگا کہ تم کو بھی تو کچھ ہو سکتا تھا؟ تم کسی اور سے بھی کہہ سکتی تھی بچی کو لانے کے لیے، اکفش نے پوچھا۔ کہہ دیتی، میں کسی پلان کے تحت تو نہیں بھاگی تھی، بعض فیصلے بر وقت کرنے ہوتے ہیں۔ بچی کے لیے جانا بھی ایسا ہی ایک فیصلہ تھا، اور دوسرے میں سمجھتی ہوں دوسروں پر اعتماد کرنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ پر بھروسہ کرے۔ نوال ایسا جواب ہی دے سکتی تھی، نوال کو سمجھنے کے لیے ایک رات کم تھی، اس کے لیے تو پوری زندگی چاہیے تھی، زندگی بھر کا ساتھ۔ وہ کھردری زمین پر چت پڑی تھی، ایک ہاتھ پیٹ پر دھرا تھا، آسمان کو دیکھ لیتی یا پھر بہتے پانی کے ریلے کو، کبھی نکاحت سے آنکھ بند بھی کر لیتی، مگر وہ بے فکر تھی۔ اسے کوئی خوف نہیں تھا کہ اتنی ناگفتہ بے حالت میں وہ پانی کے بیچوں بیچ پھنسی ہے۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتی، ہائے وائے، شور شرابہ، شکوے شکایت، رونا دھونا، کیا کیا نہ ہوتا، مگر نوال ضمیر، وہ واقعی خاص لڑکی تھی، خالص جیسے جنگل کا شہد، ستھری جیسے آبشار کا پانی، قیمتی جیسے سیپ کا موتی، انمول خزانہ، دعا۔ ہاں، دعا جو اکفش انعام نے ساری رات مانگی تھی۔ کیوں مانگی تھی؟ کیا اس لیے کہ اسے جواب دہی کا ڈر تھا؟ وہ نانوں سے کیا کہتا یا نوین کا سامنا کیسے کرتا؟ پھر دادا جان اور ضمیر خان؟ نہیں، اکفش کے اندر کسی نے سرکشی سے نفی کی۔ ان سب لوگوں کو اور تمام دنیا کو دینے کے لیے اس کے پاس جواب تھے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے پاس خود اپنے آپ کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیسے خود کو سمجھاتا کہ اس نے نوال ضمیر کو کھو دیا؟ نہیں، اس کے پاس خود کو مطمئن کرنے کے لیے جواب نہیں تھا۔ سب سے مشکل کام اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، اپنے دل کو، اپنی نظر کو، وہ نظر جو اب بار بار اس پر اٹھتی تھی، وہ دل جو اس کی اور امڑتا تھا، دھڑکن کی نئی لے۔ اور اکفش انعام اور نوال کے لیے ایسی سوچیں؟ یہ حیرت آمیز سوال شرمندگی نہیں، خوشی تھا۔ اور پتہ نہیں وہ نوال سے یہ سب کیسے کہے گا، اور کہہ بھی دے تو کیا وہ مان جائے گی؟ بڑا مشکل مرحلہ، اف، مگر ابھی کیا کرے، یہاں سے کیسے نکلے؟ میں سوچ رہی ہوں اکفش، نوال کی آواز پر وہ چونکا۔ یہاں گاؤں میں بہت بڑا توا ہوتا ہے، جس کو الٹا کر کے بہت سی روٹیاں بناتے ہیں، تو اگر ہمیں وہ مل جائے تو ہم اسے کشتی کی طرح یوز کر کے دور سڑک تک جا سکتے ہیں۔ ہائے، اکفش بری طرح چونکا۔
آخر ایسے آئیڈیا اسے کیوں نہیں سوچتے؟ اسے خود پر افسوس ہوا۔ ہاں مگر یہ گائے، اس کی رسی کھول دیں گے نا، یہ ٹیلے پر ہی چڑھتی رہے گی، پانی اترتے ہی اس کے مالک یہاں پہنچ جائیں گے۔ نوال واقعی جن کا بچہ تھی جو سب خبر رکھتی تھی، یا اسے اللہ نے خاص قوت مشاہدہ دی تھی؟ اور بالفرض اگر توا نہیں ملتا ہے تو؟ اکفش نے پوچھا۔ تو نوال نے کروٹ لی، تکلیف نے پورے چہرے کو سلوٹ زدہ کر دیا۔ اکفش بے تابی سے آگے آیا مگر نوال نے ہاتھ اٹھا کر اسے راستے ہی میں رک جانے کا اشارہ کیا۔ اکفش ٹھہر گیا۔ تو ہم یہیں رہ جائیں گے، وہی زندگی جب انسان دنیا میں ہر دن مشقت سے جیتے تھے، روز رزق کی تلاش، اور ہمارے پاس تو ایک گائے بھی ہے۔ نوال نے پیار سے گائے کو دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہمارے بیچ ہمیشہ گائے بکرے کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ تم خود ایک ہینڈسم گائے ہو، میرے موٹاپے کو ہٹ کر رہی ہو؟ نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں تم کیا ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ وزن کم کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اب سوچوں گا، وہ کسی عہد کو دل ہی دل میں دہرا رہا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اکفش مسکرایا۔ کیا؟ نوال کچھ نہیں سمجھ رہی تھی۔ یہی کہ میں تمہیں تسلیم کرنے لگا ہوں۔ اچھا؟ نوال کو حیرت ہوئی۔ پہلے نہیں کرتے تھے؟ ہاں پہلے نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اکفش چپ رہا، نوال بھی چپ ہو گئی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے لب کھولے۔ کسی کو تسلیم نہ کرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ اس سے گھبراتے ہیں، اسے کمتر سمجھتے ہیں، یا پھر برتر۔ نوال نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ اکفش اب بھی نہ بولا۔ نوال کچھ سوچ کر مسکرائی۔ میں کمتر ہو نہیں سکتی، یہ میں جانتی ہوں۔ برتر ہوں یہ تم کبھی بتاؤ گے نہیں۔ نوال نے بات ختم کر دی۔ بلا وجہ وہ اسے امتحان میں ڈالے کہ وہ سچ جھوٹ کا آمیزہ تیار کرے مروت میں۔ اور اگر میں کہوں میں مان گیا ہوں تم برتر ہو تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ نوال اسے جانتی تھی۔ یہ اس صدی کا سب سے بڑا سچ اور اقرار ہے نوال۔ اکفش کا لہجہ اور آنکھیں رنگ بدل گئیں۔ نوال اب بھی نہ چونکتی۔ آخر کو وہ نوال ضمیر خان تھی جس کا ضمیر یعنی اس کی عقل، سوچ، فہم ابھی برقرار تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ دونوں کوہنیوں کے بل ذرا اوپر کو اٹھتے ہوئے بولی۔ اکفش نے فقط سر ہلایا۔ وہ نوال کو بغور دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار زندگی میں، پہلی بار نوال نے پلکیں جھپکیں، پہلو بدلا اور پھر نگاہیں چرائیں۔ یعنی کہ کمال ہو گیا۔ یہ پہلی نظر کی ناپسندیدگی تھی نوال، میری طرف سے تمہارے لیے، جو بعد میں خودرو جھاڑی کی طرح بڑھتی چلی گئی، کانٹوں سے بھری جھاڑی۔ مجھے ہمیشہ لگا تم میری مردانگی کو چیلنج کرنے کے لیے سب کچھ کرتی ہو، لیکن مجھے اب پتہ چلا تم مردوں کو نہیں حالات کو چیلنج کرتی ہو۔ تمہاری لڑائی فرد سے نہیں معاشرے سے ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا میں نے اپنی زندگی میں بہت سی لڑکیاں دیکھیں، مگر تم سی ایک بھی نہیں دیکھی، اور مجھے لگتا ہے آئندہ کبھی دیکھوں گا بھی نہیں۔ باقی کی زندگی کے لیے تم ایک ہی کافی ہو نوال۔ یہ اظہار و اقرار کے لیے انتہائی نامناسب جگہ و موقع تھا، مگر وضاحت دینے کے لیے اب کیا وہ کسی مضمون دان سے صفحہ لکھوا کر لاتا؟ جو دل میں آ رہا تھا وہی بول دیا، جبکہ دوسری طرف نوال کی مردانہ وار زندگی میں اس طرح کا موقع پہلی بار بنا تھا، اور وہ بھی اکفش انعام۔ اور تھی تو وہ بھی ایک لڑکی ہی نا، نظر نہ پہچانتی بھلا؟ تم اکیلی لڑکی دیکھ کر فلرٹ کی کوشش کر رہے ہو اکفش، اس نے لہجہ دبنگ بنایا۔ اکفش ہنس دیا۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم وہ لڑکی ہو جو اکیلے پن کا خوف کھائے گی؟ اور بے وقوفی تو وہ کرے جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم اب بھی حال اور حالات دونوں کو بھول کر مجھے اس پانی میں غوطے دے سکتی ہو، اور مجھے ابھی مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو میں نازک اندام نہیں ہوں، نوال بہت دیر بعد بولی۔ اکفش بہت دل سے مسکرایا، اور یہ بڑی افسانوی ہیرو ٹائپ کی مخصوص مسکراہٹ تھی۔ نوال پہلی بار سٹ پٹائی۔ موٹا ہیرو؟ میں جانتا ہوں تم نازک اندام ہو بھی نہیں سکتی۔ مطلب؟ نوال نے تیکھے چتون سے اسے دیکھا۔ وہ نوال کو نازک سے کمتر تو نہیں کہہ رہا کہیں؟ مطلب یہ کہ نازک نازک ہے اور نوال نوال ہے۔ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، غوطہ میں نے کھایا تھا مگر ابھرے تو تم نہیں ہو اب تک۔ نوال نے شہادت کی انگلی کنپٹی کے گرد پیچ کس کی طرح موڑی۔ دماغ چل گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس مشکل سچویشن سے نکلنے کا سامان کرو، نہ جانے کہاں کہاں کی ہانک رہے ہو۔ نوال کی جسمانی نکاہت برقرار تھی اور اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی، مگر اس نے اپنے مخصوص با اعتماد انداز کو اختیار کرتے ہوئے اکفش کو لتاڑا تھا۔ مگر دوسری جانب اکفش کا دل بدلا تھا۔ دل سیدھی سے سیدھی بات میں بھی اپنی مرضی کے نئے معنی نکال رہا تھا۔ مشکل سچویشن کیوں؟ ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی آدم و حوا کی طرح زمین پر دو انسان بن کر رہیں گے۔ آدم و حوا؟ یہ میں نے کب کہا؟ نوال چلائی۔ ابھی تو کہا تھا، اور ہمارے پاس تو ایک گائے بھی ہے۔ اکفش کی طمانینت کی حد تھی، وہ تو زندگی بھر کی پلاننگ کر چکا تھا۔ اور پھر پانی اترے گا اور دونوں اپنے اپنے گھر کی راہ لیں گے۔ نوال نے آئینہ دکھایا جیسے چڑھایا۔
محبت کا دریا ایک بار چڑھ جائے تو پھر کبھی نہیں اترتا، اخفش نے بے فکری سے کہا۔ محبت؟ نوال کے لب ہلے۔ کس سے؟ تم سے۔ یہ کب کی بات ہے؟ نوال نے کڑک لہجہ اختیار کیا۔ کل شام کی۔ ڈھیلے پن سے بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا اخفش ایک دم سیدھا ہو بیٹھا اور سنہری آنکھوں کے اندر جھانکا۔ کل شام جب مجھے پتہ لگا کہ تم کھو گئی ہو، ڈوب گئی یا بہہ گئی ہو، تب، اور جب میں سب سے لڑ پڑا کہ نوال کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا اور ایک فوجی بھائی کا گریبان پکڑ لیا، اور جب میں دلدلی زمین پر لت پت چلتا تمہیں پکارتا تھا اور روتا تھا اور پھر ہانپ کے بیٹھ جاتا تھا، اور پھر جب دوبارہ عزم سے اٹھ کھڑا ہوتا تھا کہ تمہیں ڈھونڈ کر ہی دم لوں گا، اور پھر جب یہ سب تم کر رہے تھے۔ نوال ساری تکلیف بھلا کے اٹھ بیٹھی۔ اخفش نے بیبے بچے کی طرح سر زور زور سے ہلایا۔ میرے لیے؟ نوال نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر تصدیق چاہی۔ وہ اب تک اس سب قصے کو بے یقینی سے بس سن رہی تھی، پہلی بار گمبھیرتا کا احساس ہوا۔ نہیں نوال، اخفش کے لہجے میں زمانے بھر کی سنجیدگی امڈ آئی۔ اپنے لیے؟ میں تمہیں اپنے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ خدا کی قسم اگر تمہیں کچھ ہو جاتا یا تم نہ ملتی، اس سے آگے میں سوچ ہی نہیں پا رہا تھا، اور پھر جب تم مل گئی مجھے اپنی پوری زندگی میں اتنا سکھ اور اتنی سچی خوشی کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کا لہجہ سچائی کا مظہر تھا۔ تم بھی تو کچھ کہو۔ اسے نوال کی خاموشی کھلی تھی۔ اوہ وہ دیکھو ہیلی کاپٹر۔ نوال نے الگ ہی بات کی۔ اخفش بری طرح چونکا۔ ہاں بہت دور آسمان پر ہیلی کاپٹر تھا، دور دور اور پھر نزدیک، پھر ٹیلے کے عین اوپر، پھر نزدیک ہوتا ہوا۔ یہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں نوال؟ اخفش کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہاں، نوال کے چہرے پر جوش اتر آیا، آواز بہت قریب آ گئی۔ ہیلی کاپٹر سر پر منڈلانے لگا، پھر اس میں سے سیڑھی نکلی، پھر دو جوان۔ لانچ لانا مشکل ہے، پانی کا بہاؤ نامناسب ہے، ہم آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی ریسکیو کر سکیں گے، کوئی بتا رہا تھا۔ مگر یہ زخمی ہے۔ نوال کی زبان یقیناً فعال ہو چکی تھی، مگر جسمانی چوٹیں، وہ سیدھی کھڑی نہ ہو پائی اور چلنے کی کوشش میں تو دھڑام سے گری تھی۔ دیکھیے موسم کے تیور اچھے نہیں، ابھی آسمان صاف لگ رہا ہے مگر گرج چمک ہے، جتنی جلدی ہو یہاں سے نکل جانا بہتر ہے۔ میدان کی حالت، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور سہولتیں اس سے بھی کم، ابھی بند کے قریب ایک گھر کی چھت سے بھی چند لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے، بارش ہو گئی تو ہیلی کاپٹر بھی نہیں آ سکے گا۔ نوال ایک بار پھر بے دم سی بیٹھی تھی، اس بار گرنے سے زخم دوبارہ تکلیف دینے لگے تھے، نہ جانے کہاں کہاں درد اٹھنے لگا تھا۔ سارے گھر نے سانس روک کر بلکہ منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخیں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اس منظر کو ٹی وی اسکرین پر دیکھا تھا۔ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں تھا، مگر ہر بار زینت بیگم اور صوفیہ دادی کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا اور وہ زیر لب آیات پڑھ کر ٹی وی پر بھی پھونکے مارنا شروع کر دیتی۔ لیلا بیگم نے ہر بار منہ بنا کر یاد دلایا تھا، یہ ریکارڈڈ سین ہے اور اب تو وہ دونوں کیمپ ہسپتال میں ہیں اور کل صبح تک گھر پہنچنے والے ہیں۔ نازک نے بھی منہ بنایا تھا، اس نے اپنی نانو جان کو بہت رو رو کر بتایا تھا، واپسی کے سفر میں وہ بہت مشکلوں سے سب کے ساتھ پھنسا کر گھر پہنچی ہے، ابھی ہی پہنچی تھی، اور بھی بہت سے شکوے شکایات جو لیلا بیگم کے دل پر آرے چلا رہے تھے۔ یہ اخفش تو بڑا ہی غیر ذمہ دار نکلا، کیسے بچی کو تنہا چھوڑ گیا اور اب کیسے اس فتنی کو لپٹائے سیڑھی سے لٹکا کھڑا ہے۔ ارے اس نوال کو سہارے کی بھلا کیا ضرورت، 100 مردوں کا ایک مرد اور ایک میری نازک، آئے ذرا تو پوچھوں گی کہ تمہاری ذمہ داری میں بھیجا تھا میاں، خود تم سیر سپاٹوں کو نکلے اور پتہ نہیں میری بچی کس حال میں رہی ہوگی، رات بھر ڈوبی رہی، پھر زخمی اور بھوکی پیاسی۔ زینت بیگم کا افسوس۔ آنٹی جی یہ پرانی ویڈیو ہے، اس وقت تو نوال آرمی ہسپتال میں تمام تر سہولتوں کے ساتھ زیر علاج ہے اور کل تک یہاں شفٹ ہو جائے گی۔ اختب نے کتنی ہی بار بتایا تھا مگر ساس اور صوفیہ دادی کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھیں، چینل بدل بدل کر یہی منظر دیکھتی تھیں اور روتی تھیں۔ نوال اور کسی کا سہارا لے کے ہو ہی نہیں سکتا، اور ادھر اسے سیفٹی بیلٹ کے ذریعے اخفش سے باندھا گیا ہے باقاعدہ۔ نوین کا رونا اور طرح کا تھا، اور اس جملے پر رونا ایک بار پھر شروع ہو جاتا۔ ادھر ضمیر خان بما اہلیہ پہنچنے والے تھے، فکر ہی فکر، پتہ نہیں کس تکلیف میں مبتلا رہی میری بچی، یہ تو وہی جانے نا، ہم تو بس اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ نانوں کی ایک ہی گردان تھی اور بچی واقعی مشکل میں تھی۔ ہیلی کاپٹر سے نکلی سیڑھی بہت آہستگی سے اوپر کو اٹھ رہی تھی، یہ چند منٹوں کا ہی کام تھا مگر جن پر بیت رہی تھی بالخصوص نوال، اس پر دو مصیبتیں پڑی تھیں، دو باتیں، ایک اخفش کو حیران کر گئی، دوسری نوال کو پریشان کر گئی۔ ہیلی کاپٹر کا بے پناہ شور اور ہوا، اور اس میں اخفش کان سے ہونٹ جوڑ کر پوچھ رہا تھا، تمہیں ڈیفرنٹ کرنا اچھا لگتا ہے نا؟ اگر میں دنیا کا سب سے انوکھا کام کروں تو؟ کیا؟ نوال نے حلق کے بل چلا کر کہا تھا۔ تمہیں پرپوز کر دوں؟ کیا؟ وہ پھیپھڑوں کے بل چلائی تھی۔ تمہیں پرپوز کر رہا ہوں، وہ بھی سارے جسم کی طاقت لگا کر بول رہا تھا، اور یہ دنیا کا سب سے ڈیفرنٹ سٹائل ہوگا کسی لڑکی کو پرپوز کرنے کا۔ کیا کرنے کا؟
ہوا سے منہ پر آتے بال آنکھوں اور منہ کے اندر پڑ رہے تھے۔ سخت مصیبت۔ اوہ خدایا، اس کی آنکھوں میں مٹی بھری ہوا بری طرح چبھ رہی تھی، مرچیں لگ رہی تھیں۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ کیا آپ کی مار نوال نے سن بھی لیا تھا، اور کیا سوالیہ نہیں حیرانی تھا۔ اکفش نے سوال دہرایا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ کب؟ گھر جا کر۔ نہیں۔ کیوں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ مجھ سے؟ اکفش کو صدمہ ہوا۔ نہیں، اونچا بولنے سے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ پھر؟ اکفش کو وجہ جاننے کی بے تابی تھی، مگر نوال کے جواب سے پہلے وہ دونوں ہیلی کاپٹر کے اندر تھے۔ تمہیں کس چیز سے ڈر لگ رہا تھا نوال؟ نوال اور ڈر؟ اکفش کی سوئی ڈر پر اٹک گئی تھی۔ ایسے ہوا میں لٹکنے سے مجھے ڈر لگ رہا تھا اکفش۔ نوال کا لہجہ اور پھٹی آنکھیں خوف کو ظاہر کر رہی تھیں، جبکہ اکفش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ نوال کی شکل دیکھتا رہ گیا، جو اب بھی جھرجھری لے رہی تھی۔ ابھی جو پل بھر پہلے وقت گزرا تھا وہ سب؟ اور تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، بہت دیر بعد اکفش نے پوچھا۔ کون سی بات؟ وہی جو میں کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ تم نے سنا نہیں؟ اسے کہہ کر اتنا مزہ آیا تھا اور اگلی نے سنا ہی نہیں۔ وہی پرپوزل۔ کس کا پرپوزل؟ نوال کنپٹی کو دبا رہی تھی۔ تم نے واقعی نہیں سنا تھا؟ اکفش کو صدمہ ہوا، اور شک بھی ہوا کہ شاید وہ اسے چلا رہی تھی۔ نوال نے جواب دینے کی بجائے آنکھیں میچ اور ہونٹ بھینچ کر نفی میں سر ہلایا۔ یوں لگا وہ کسی درد میں مبتلا ہے، ضبط کر رہی ہے، اور ادھر اکفش نے بھی یکدم ہونٹ بھینچ لیے۔ اب وہ کچھ نہ بولے گا، کیا دہرائے؟ اب سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا۔ وہ جملے زیادہ اچھے اور فطری تھے، جو اس نے ہوا میں جھولتے یوں ہی کسی جذب کی کیفیت میں کہے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر کی کھڑکی سے دور نیچے زمین کو دیکھنے لگا۔ ذہن یکدم خالی سا ہو گیا تھا، چہرے پر شکستگی سی آ گئی تھی۔ پھر اس نے سیٹ کی بیک سے سر ٹکا لیا۔ وہ بھی ذہنی اور جسمانی مشقت جھیل کر نڈھال تھا، تکان اود کر آئی تھی۔ اس نے آنکھیں موندی تھیں، اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر تھکان کا مظاہرہ کرتی نوال نے انگلیوں کی جھری سے اکفش کو دیکھا تھا، اور چہرے کے رنگ بدلتے تاثرات سے نتیجہ اخذ کیا تھا۔ شکستگی، مایوسی، مشکل، امید۔ اور میں نے سب سن لیا تھا اکفش، جو تم یوں ہوا میں لٹکتے کہہ رہے تھے، اور سب دیکھ لیا تھا، جو فکر، پریشانی اور لگاؤ تمہاری آنکھوں اور حرکات سے جھلک رہا تھا۔ مگر یہ وقتی کیفیت بھی تو ہو سکتی ہے۔ عجیب و غریب حالات کی عجیب بات، جذباتیت۔ کچھ وقت گزرتا، زندگی معمول پر آتی، وہی گھر، وہی لوگ، وہ باتیں۔ نوال اپنے رنگ میں اور اکفش اپنے۔ پھر اگر اکفش دوبارہ یہی بات کرتا، تب وہ ضرور سوچتی، تب وہ ضرور جواب دیتی، ہاں یا نہ۔ اس کا فیصلہ تو پھر وقت نے کرنا تھا۔ ہاں مگر اکفش، نوال کے لبوں پر مسکراہٹ کے پھول کھلے۔ تمہاری کیئر، تمہاری فکر اور وہ ساری جد و جہد، تلاش، سب میں نے دیکھی، اور سچ کہوں تو شاید میں تمہیں جانتی بھی نہیں۔ جو تم اتنے کیئرنگ ہو گئے مجھے پتہ نہیں تھا۔ رومانٹک بھی ہو، اس پر میں حیران ہوں، بے یقین ہوں۔ ہاں کچھ وقت گزرے تو پھر شاید تسلیم کر لوں، مگر کچھ وقت۔ جذباتیت اچھی لگتی ہے، مگر دیر پا نہیں ہوتی۔ انسان کو سب رشتے بنے بنائے ملتے ہیں، بس یہی ایک رشتہ بنانا پڑتا ہے، اور یہی اکثر ٹوٹتا ہے۔ اور نوال کو ایسا رشتہ نہیں بنانا تھا۔ وہ صاف کو تھی، صاف دل، حقیقت پسند۔ ایسی صورتحال میں اس طرح پرپوزل نے اس کو گدگدایا تھا۔ ہاں وہ کبھی زندگی میں بہت غرور سے بتائے گی کہ اکفش نے اسے کیسے اور کب پرپوز کیا، مگر وہی کچھ وقت گزرے تو۔ اور یہ بھی ہے کہ لڑکیاں اتنی جلدی مانتی اچھی بھی تو نہیں لگتی نا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، اس انٹرسٹنگ سی کہانی کا یہ پارٹ ختم ہوتا ہے یہیں پر۔ نوال ہاں کرے گی یا نہ کرے گی، مزید ان کے بیچ کیا سین ہوگا، یہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پتہ چلے گا۔ فی الحال یہ ختم ہوتا ہے یہیں پر، اور بہت جلد میں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کہانی پر تبصرہ ہم کریں گے اس کے لاسٹ پارٹ کے اختتام پر۔ اللہ حافظ۔